الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ حتیٰ کا جو سبق ہمارا چل رہا تھا، اس میں پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ حتیٰ آتا ہے الہ کی طرح غایت کے لیے، کسی کام کے انتہا کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر جس چیز کا ذکر حتیٰ سے پہلے ہے وہ اگر چیز امتداد کو یعنی لمبے ہونے کو قبول کرنے والی ہو، اور جو حتیٰ کے بعد آنے والی چیز ہے وہ اس پہلے آنے والی چیز کے آگے رکاوٹ بننے کی، غایت بننے کی صلاحیت رکھے، تو پھر حتیٰ اپنے حقیقی معنی پر عمل کرے گا۔ یہاں سے بیان کرنے لگے ہیں کہ اگر حتیٰ سے پہلے جو آنے والا ہے وہ امتداد کو قبول نہیں کرتا، حتیٰ سے پہلے آنے والا امتداد کو قبول نہیں کرتا، اور جو بعد میں آنے والا ہے وہ اس ما قبل کی غایت بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ حقیقی یہ جو کہا تھا کہ حتیٰ کس طور پر حقیقی اس کا عمل ہوگا، تو وہ صورت یہ تھی کہ اگر حتیٰ کا ما قبل امتداد کو قبول کرے اور ما بعد غایت بننے کی صلاحیت رکھے تو پھر حتیٰ حقیقی معنی پر عمل کرے گا، اور اگر ما قبل امتداد کو قبول نہ کرتا اور ما بعد اس کی غایت بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو پھر حتیٰ بھی اپنے حقیقی معنی پر عمل نہیں کرے گا۔ اچھا، اس میں انہوں نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ قَابِلًا لِلْامْتِدَادِ، اور اگر پہلا امتداد کو قبول نہ کرتا ہو، وَالْآخَرُ صَالِحًا لِلْغَایَةِ، اور دوسرا حتیٰ کے بعد آنے والا یہ اس کی غایت بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، بات سمجھئے جی، وَصَالُحَ الْأَوَّلُ سَبَبًا وَالْآخَرُ جَزَاءً۔ ہاں اب توجہ کیجئے گا، فرماتے ہیں حتیٰ سے پہلے والا جو ہے وہ اگر سبب بن سکتا ہو، وہ کیا بن سکتا ہو؟ پہلا سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور دوسرا حتیٰ کے بعد آنے والا اس سبب کی جزاب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو یحمل علی الجزاء، تو اس کو جزا پر محمول کیا جائے گا کہ حتیٰ جزا کے لیے آ رہا ہے، اب حتیٰ غایت کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ حتیٰ یہاں پر کیا آئے گا؟ جزا کے لیے۔ توجہ کیجئے گا، مثالہ ما قال محمد رحمہ اللہ، اس کی مثال امام محمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اذا قال لغیرہ، جب کوئی شخص ہے وہ اپنے سامنے ایک دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے کہ عبدی حر، میرا غلام آزاد، میرا غلام آزاد، ان لم آتی کا، اگر میں تیرے پاس نہ آؤں، حتیٰ تغدینی، یہاں تک کہ تو مجھے کھانا کھلائے، تو مجھے ناشتہ کروائے۔ سمجھے جی بات؟ سمجھے کہ میرا غلام اس صورت میں آزاد ہے اگر میں تیرے پاس نہ آؤں یہاں تک کہ تو مجھے کھانا کھلائے، صبح کو کھانا کھلائے۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ حتیٰ سے پہلے آنے والا جو لفظ ہے وہ ہے کہ میں تیرے پاس نہ آؤں، اور حتیٰ کے بعد آنے والا لفظ ہے وہ ہے کہ تو مجھے کھانا کھلائے، تو مجھے ناشتہ کروائے۔ اب یہاں یہ جو پہلے نا حتیٰ سے پہلے آنا، یہ آنا امتداد کو قبول نہیں کرتا، یہ لمبا کوئی نہیں ہے، ادھر سے ادھر پہنچ گیا، آ گیا، بات سمجھے۔ اور حتیٰ کا ما بعد جو ہے وہ جو کھانا کھلانا ہے وہ اس کی غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، غایت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ جو کھانا کھلانا ہے نا، یہ تو سمجھو کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ فلاں جگہ پر مفت میں کھانا ہے، فلاں ہوٹل کے اندر جناب مفت میں فلاں پارٹی کی طرف سے پارٹی دی گئی یا مفت کھانا کھانا ہے،
تو سمجھو پہلے اگر کسی نے دعوت دی ہو نا تو پتا ہوتا ہے کہ یار اگر میں جاؤں گا، شادی کی دعوت ہے، جاؤں گا، کھانا کھاؤں گا، لیکن کھانے کے بدلے مجھے اس کو کچھ دینا بھی پڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ پتا چل جائے کہ جانا ہے اور کھانا ہے اور واپس آ جانا ہے، کوئی چیز لینا دینا نہیں ہے، تو اب یہ اس کا آنا رغبت میں ہوگا، یہ آئے گا، یہ نہیں کہے گا نہیں جاتا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اب رغبتاً آئے گا۔ تو یوں سمجھیں کہ جو بعد والا، حتیٰ کے بعد والا آنے والا جو کھانا ہے نا، کھانا اس کو دعوت دے رہا ہے، اس کو دعوت دے رہا ہے کہ تم آ جاؤ۔ تو پہلا جو ہے وہ سبب ہے، پہلا سبب ہے، اور جو حتیٰ کے بعد جو کھانے کا ذکر ہے وہ اس سبب کی جزا ہے، وہ اس سبب کی، اب حتیٰ کو جزا پر معمول کیا جائے گا، حتیٰ غائط کے لیے نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فَأَتَاهُ، پس وہ آیا، وَلَمْ يُغَدِّهُ، تو اس نے وَلَمْ يُغَدِّهُ، اور اس نے اس کو ناشتہ نہ کروایا، کھانا نہ کھلایا، لا يَحْنَسُ، وہ حانی سے نہیں ہوگا، لِأَنَّ تَغْدِيَةَ لَا يَصْلُحُ غَایَةً، اس لیے کہ کسی کو ناشتہ کروانا، کھانا کھلانا، فرماتے ہیں کہ یہ غائط بننے کی صلاحیت، یہ غائط بننے کی صلاحیت للاتیان، آنے والے کے لیے غائط بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بل ہی داعٍ الی زیادۃ الاتیان، بلکہ یہ کھانا جو ہے یہ تو دعوت دینے والا ہے، یہ تو رغبت پیدا کرنے والا ہے آنے کی زیادتی کی طرف، کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جس کو پتہ چل جائے نا، پتہ چل جائے کہ جناب یہاں پر جانا اور کھا کر واپس آ جانا، کوئی لینا دینا نہیں، اب وہ کیا کرے گا؟ شوق سے، رغبت سے جائے گا، سمجھے؟ اب بات سمجھے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہے، حتیٰ کے بعد آنے والا جو لفظ ہے ناشتہ کروانا، تو یہ جو ہے یہ تو دعوت دے رہا ہے اس کے آنے کی زیادتی کی طرف، کہ وہ رغبت سے آئے گا، وہ رغبت سے، وَصَالُوهَ جَزَاءً، اور یہ جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَزَاءِ، اب اس حتیٰ کو جزا پر محمول کیا جائے گا، کہ یہاں پر حتیٰ کے بعد جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ جزا ہے، وہ کیا ہے؟ فَيَكُونُ بِمَانَ اللَّامِ کئی، تو پس یہ حتیٰ لام کئی کے معنی میں ہو جائے گا، حتیٰ لام، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ میں محنت کر رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو یہ جو لام کئی ہوتا ہے نا، یہ بعد میں آنے والا اس کی جزا ہوتا ہے، فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ، تو پس جیسے کسی نے کہا گیا کہ اگر کسی نے کہا ان لم آتی کا اتیان جزاؤہ تغدیہ، تو پس یہ جملہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے اس نے کہا کہ اگر میں تیرے پاس نہ ہوں، ایسا آنا کہ جس کی جزا تغدیہ ہو، جس کی جزا کھانا کھلانا ہو، جس کی جزا کھانا کھلانا ہو۔ فَإِذَا تَعَدَّرَ، اب توجہ کیجئے گا، اچھا پہلی صورت یہ تھی کہ حتیٰ غائط کے لیے آتا ہے، یہی ہے۔ دوسری صورت تھی کہ غائط کے لیے نہ آتا ہو، جزا بن سکتا ہو، تو پھر حتیٰ جزا کے معنی کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے جی، یہ دو صورتیں ہوگی۔ اگر کہتی ہیں وَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا، پہلی صورت بھی نہیں، دوسری صورت بھی اب ممکن نہیں، جزا والی بھی صورت نہ پائی جائے، تو فرماتے ہیں وَإِذَا تَعَذَّرَ هَذَا، جب یہ بھی متعذر ہو جائے بِأَنْ لَا يَصْلُحُ الْآخَرُ، اس طور پر کہ دوسرا جزا للاول، پہلے کی جزا بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یہ بھی متعذر ہو جائے کہ جو دوسرا وہ پہلے کی جزا بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، تو فرماتے ہیں حُمِلَ عَلَى الْعَطْفِ الْمَحْضِ، تو اسے صرف اس حتیٰ کو عطف کے لیے مان لیں گے، یہاں پر حتیٰ نہ غائط کے لیے نہ جزا کے لیے، کسی معنی کے لیے نہیں، صرف کیا ہے کہ اس نے ما بعد کو ما قبل پر عطف کرنے کا فائدہ دے رہا ہے، سمجھے؟ جب یہ متعذر ہو جائے تو پھر اس کو عطف محض پر محمول کیا جائے گا، یعنی اس وقت حتیٰ صرف عطف کے معنی کا فائدہ دے گا۔ مثال ہو ما قال محمد، امام محمد نے اس کی مثال میں فرماتے ہیں اذا قال، جب کسی شخص نے کہا عبدی حر، میرا غلام آزاد، علم آتی کا حتیٰ اتغدی عندک اليوم، فرماتے میرا غلام آزاد، اگر میں تیرے پاس نہ ہوں یہاں تک کہ تیرے پاس آج کے دن میں ناشتہ کروں، او ان لم تاتینی، یا اس نے کہا کہ اگر تو میرے پاس نہ آئے، حتیٰ تغدی عندی اليوم، یہاں تک کہ تو میرے پاس آ کر
کھانا کھائے. فَأَتَاهُ پس وہ آ گیا، وہ کیا ہوا؟ آ گیا شخص. وَلَمْ يَتَغَدَّ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور اس دن کے اندر اس نے اس کے پاس کھانا نہ کھایا، اس کے پاس کھانا نہ کھایا. یہ حانثہ، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. وَذَلِكَ، اور یہ اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَمَّا أُضِيفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفِعْلَيْنِ إِلَى ذَاتٍ وَاحِدٍ. اس لیے یہاں پر توجہ کیجئے گا کہ جب دو فعلوں میں سے ہر ایک کی نسبت کی گئی ہو ایک ہی ذات کی طرف، کیا کہ پیچھے اس نے کہا اگر میں تیرے پاس نہ آؤں، یہاں تک کہ میں ہی تیرے پاس کھانا کھاؤں، آنا بھی میرا، کھانا بھی کھانا میرا، یا تو میرے پاس آئے یہاں تک کہ تو میرے پاس کھانا کھائے. اب آنا بھی ایک ہی ذات کیا اور کھانا بھی کھانا ایک. اگر یہ ہوتا نا پیچھے جیسے مثال تھی کہ اگر میں تیرے پاس نہ ہوں یہاں تک کہ تو مجھے کھلائے، کھانا تو پھر بھی اسی نے ہے، لیکن یہاں پر آنا ایک بندے کا فعل تھا اور کھانا کھلانا دوسرے بندے کا فعل تھا. تو یہ جزا بن سکتا ہے، لیکن یہاں پر ان دو مثالوں کے اندر دیکھیں کہ آ بھی وہی رہا، کھانا بھی وہی کار ہے. سمجھے؟ اگر میں تیرے پاس نہ ہوں یہاں تک کہ میں تیرے پاس کھانا کھاؤں، یا دوسری طرح مثال لے اگر تو میرے پاس نہ یہاں تک کہ تو میرے پاس کھانا کھائے. تو یہاں فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ دو فعل میں سے ہر ایک کی اضافت کی گئی ہے ایک ہی ذات کی طرف، ایک ہی ذات کی طرف کی گئی ہے. لا یصلح ان یکون فعلہ جزاء، لا یصلح ان یکون فعلہ جزاء لفعلہ. تو پس یہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اسی کا فعل اسی کے فعل کی جزا بنے، اسی کا فعل آنے والے کا فعل آنے والے کی جزا. بات سمجھے بھائی؟ فعل دونوں ایک ہی بندے کے، آنا بھی اور کھانا کھانا بھی. تو اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اسی کا فعل اسی کے فعل کے لیے کیا کرے؟ جزا بنے. اب جب یہ صلاحیت نہیں رکھتا تو فَيُحْمَلُ عَلَى الْعَطْفِ الْمَحْضِ، تو اس کو عطف محض پر محمول کریں گے. یہاں پر حتیٰ کس کے لیے ہے؟ صرف عطف کے لیے. کس کے لیے؟ صرف عطف کے لیے. فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ شَرْطًا لِلْبِرِّ، تو فرماتے ہیں پس یہ دونوں کام، آنا کھانا کھانا، یہ دونوں کام قسم سے بچنے کے لیے، قسم کی ٹوٹنے سے بچنے کے لیے دونوں فعلوں کا مجموعہ شرط ہے. دونوں فعلوں کا مجموعہ شرط ہے. سمجھئے جی؟ آنا اور پھر آ کر کھانا. سمجھے؟ اگر آیا اور کھایا نہیں تو قسم ٹوٹ جائے گی. سمجھے؟ تو یہ ہمارا سبق حتیٰ والی فصل یہ مکمل ہوئی. یہاں اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا. اچھا اس کو اللہ پاک ہمیں اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ